السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، برادران ملت، آج کے درس میں ہم لوگ جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس درس کا موضوع ہے وسیلہ۔ وسیلہ یا توسل، یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس کا تعلق عقیدہ سے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگ اس وسیلہ میں صحیح راستے پہ ہیں اور بہت سارے لوگ غلط راستے پہ ہیں۔ تو یہ توسل یا وسیلہ یہ عقیدہ کے باب میں ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو وسیلہ کا معنی ہے ذریعہ، واسطہ۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے ذریعہ اور واسطہ، اور شریعت میں یا اصطلاحاً اس کی تعریف یوں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کا اختیار کرنا جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان اعمال کو چھوڑنا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یعنی نیکیوں کے ذریعے نیک اعمال کر کے اللہ کی رضامندی اور جنت حاصل کرنا، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کا، یہ سب یہ وسیلہ کی یہ شرعی تعریف ہے۔ اوامر کا بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ وسیلہ، لفظ وسیلہ قرآن مجید کے اندر بھی وارد ہوا ہے، اور قرآن مجید میں تقریباً 2 جگہ پہ یہ لفظ وسیلہ 2 آیتوں میں آیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ دوسری جگہ سورہ اسراء میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محظورا، کہ وہی لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف وسیلہ کے طلبگار ہیں، وسیلہ چاہتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ وسیلہ سے مراد ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قربت عمل صالح کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی رضا کی جستجو عمل صالح کے ذریعے سے ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
یہ نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ وسیلہ کا معنی اس میں تقرب اور قربت ہے، اور اسی طرح کہ وسیلہ سے مراد تقرب اور قربت ہے۔ امام مجاہد، ابو وائل، حسن بصری اور عبداللہ بن کثیر اور سدی اور ابن زید وغیرہ سلف صالحین سے یہی معنی منقول ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ اسراء میں ہے، اس کی وضاحت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اور اس کا سبب نزول بھی وہ بیان فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عرب کے ان لوگوں میں نازل ہوئی جو جنوں کو وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جنات کی عبادت کرتے تھے۔ تو جن کی عبادت وہ کرتے تھے وہ جن ایمان لے آئے، اور جو انسان جو ہے عبادت کر رہے تھے ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن وہ لوگ یہ جن وغیرہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وسیلہ سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے، وہ نیک اعمال اور عبادت کی جتنی قسم ہے ان سبوں کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاشتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی قربت تلاش کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے۔ بھائی اور بزرگوں، یہ یاد رکھیے کہ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، یہ جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلہ یہ ہے کہ وہ اعمال جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا وہ طریقہ اور وہ راستہ کہ جو جائز ہے اس کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرے۔ اور یہ سب سے اہم یہ ہے کہ کتاب و سنت کی طرف لوٹنا، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا، کتاب و سنت کے اندر جو احکام آئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اور اسی طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہ جائز وسیلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری دلیلیں ہیں، اور جائز وسیلہ کے علاوہ جو وسیلہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ناجائز وسیلہ ہے، اسے ممنوع وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو جائز وسیلہ اس کے اندر تین باتیں ہیں، جائز وسیلہ اس کے اندر تین باتیں یا جائز وسیلے کی تین قسمیں ہیں۔ تین طرح سے ان تینوں میں سے کسی ایک طرح سے یا ایک قسم سے وسیلہ طلب کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی ایک اسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ طلب کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے جو صفات عظیمہ ہیں ان صفات میں سے کسی ایک صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا وسیلہ طلب کرنا۔ جیسے کوئی مسلمان یہ دعا کرے اپنی دعا میں اللہم انی اسألک بانک ارحم الراحمین ان تعافینی، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور یقیناً تو رحمان و رحیم ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔
یا یہ کہے کہ اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی وترحمنی، کہ اے اللہ میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیری وہ رحمت جو ہر چیز پہ محیط ہے، ہر چیز کو ڈھانکی ہوئی ہے، کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اس طرح کے وسیلے پر دلیل ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بہترین نام ہے، تم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو یہ جو ہے جائز وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے وسیلہ طلب کیا جائے۔ تو یہ وسیلہ کی یہ پہلی قسم ہے، جائز وسیلہ جو ہے وسیلہ مشروع یا جائز وسیلہ، اور جائز وسیلہ میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی ایک نام یا صفت کے ذریعے سے طلب کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وسیلہ جو جائز مشروع وسیلہ ہے تو عمل صالح کے ذریعے ہے، اور زندہ جو آدمی نیک ہے اس کے ذریعے دعا، ان سب چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو لوگ گمراہ ہیں انہیں ہدایت دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ